الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. معزز سامعین اکرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. سید الاولین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا. مزید کرم یہ کیا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، اس سے قبل جمعہ کو میں آپ حضرات کے سامنے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر گفتگو کر رہا تھا، اور آج کی اس مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے صدیقہ کائنات امہات المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک پہلو بیان کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ زندگی آپ کی مکہ میں گزری اور 10 سالہ زندگی آپ کی مدینہ میں گزری. یہ 10 سالہ زندگی آپ علیہ السلام کی جو مدینہ میں گزری ہے، یہ اسلام کے خاطر، یہ دین کے خاطر آپ علیہ السلام کی اکثر و بیشتر زندگی جنگوں میں اور غزوات میں گزرے. 10 سال کی مدنی زندگی میں آپ علیہ السلام کی تقریباً 27 غزوات ہیں. غزوہ احد کے بعد سن 5 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی ہے کہ مدینے سے
9 میل کی دوری پر ایک قبیلہ ہے جس کو قبیلہ مستلق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ وہ قبیلہ مستلق کے لوگ مدینہ پر حملہ آور ہونے والے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت بریدہ بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلہ مستلق بھیجتے ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں اور اس قبیلے کے جائزہ لے کر کے آئیں۔ حضرت بریدہ بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی مستلق پہنچتے ہیں اور وہاں کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر خبر بالکل درست ہے، بات پکی ہے، وہاں کے لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے زور و شور سے تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس قبیلے کا سردار جس کا نام حارث ہے وہ اپنے لوگوں کو جنگ کے لیے خوب ابھارا ہوا، اور تقریباً اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ کوچ کریں گے اور مدینہ پر حملہ آور ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کوئی تیاریاں نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لیا کہ چلو جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ صحابہ کرام کو لیا اور قبیلہ بنی مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں منافقین کا ایک ٹولہ، سازشیوں کا ٹولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ ملا۔ انہیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنگ میں جا رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ میں چلیں گے۔ وہ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں فتح ہوگی، نصرت ہوگی، اور بہت سارے مال غنیمت ملے گا، مال و دولت ملے گا، سامان ملے گا، اسباب ملے گا، اور بہت ساری چیزیں، اس لیے وہ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اور یہ منافقین سے جتنا نقصان مذہب اسلام کو ہوا ہے کسی اور سے اتنا نقصان نہیں ہوا۔ یہ منافقین کی جماعت، یہ سازشوں کی جماعت، یہودیوں کی جماعت، یہ ایسی چالیں چلتے ہیں کہ مسلمان سے لڑنے لگ جاتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا، بھائی بھائی کے خون کے پیاسے ہو جاتے۔ اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی واقعہ بھی سنا ہو کہ کس طرح سے انہوں نے سازشیں چلی، جس طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو ایک جگہ کا گورنر مقرر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، آپ کو فلاں جگہ کے گورنر بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھ کر کے حضرت محمد بن ابی بکر کو ایک خط بھی دیا کہ وہاں پہنچ کر لوگوں کو یہ خط دکھلا دینا تاکہ آپ کی گورنری وہ لوگ تسلیم کرنے مان لیں۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے اس جگہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں جہاں کا گورنر انہیں مقرر کیا گیا تھا۔ راستے میں یہ سازشی ٹولہ، یہودی ٹولہ
حضرت محمد بن ابی بکر کے ساتھ آ ملتے ہیں اور کہتا ہے کہ محمد بن ابی بکر، ہم نے سنا ہے کہ آپ کو گورنر بنایا گیا ہے فلاں جگہ کی۔ اس نے کہا کہ ہاں، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو خلیفہ سوم نے ایک خط بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس شاگرد ٹولہ نے کہا کہ اے محمد بن ابی بکر اور داماد رسول، دوہری داماد رسول خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا ہے، ذرا وہ خط ہمیں بھی دکھلاؤ، ہم گنہگار آنکھوں سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، اس کو چومنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے آنکھوں سے لگانا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد بن ابی بکر نے وہ خط دے دیا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اذا جاءکم محمد بن ابی بکر فاقبلوا، کہ جب محمد بن ابی بکر تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کی گورنری قبول کر لینا، فاقبلوا، قبول کر لینا، اس کو تسلیم کر لینا۔ یہ خط محمد بن ابی بکر نے ان شاذسی ٹولوں کو دیا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ شاذسی ٹولہ ہے؟ انہوں نے وہ خط کھولا اور محمد بن ابی بکر سے تھوڑا سے ہٹ کر کے ایک کنارے پر چلے گئے اور پھر انہوں نے اس میں ترمیم کر دیا۔ فقبلوا کی جگہ میں فقتلوا کر دیا، با کے نقطہ کو مٹایا اور با کی جگہ میں تا کر دیا، فقبلوا کی جگہ میں فقتلوا کر دیا۔ اب ہو گیا اذا جاءکم محمد بن ابی بکر فقتلوا، کہ جب محمد بن ابی بکر تمہارے پاس آ جائے تو اس کو قتل کر دینا۔ انہوں نے ترمیم کر کے یہ اس میں لکھ دیا اور پھر خط کو پھر موڑا، اس کو لپیٹا اور اسی طرح سے لا کر کے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ اور ایک گروہ اپنا آگے بھی بھیج کر کے رکھا تھا۔ پھر یہاں سے یہ روانہ ہوئے، آگے بڑھے تو محمد بن ابی بکر سے وہ دوسرا ٹولہ آ ملا۔ انہوں نے اسی طرح سے سوال کیا کہ محمد بن ابی بکر، ہم نے سنا ہے کہ آپ کو فلاں جگہ کے گورنر بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ہم نے سنا کہ آپ کو خلیفہ وقت نے خط بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ برا مت ماننا ہماری بات کی، ہم آپ کے مخلص ہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں۔ خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گورنر نہیں بنانا چاہتے ہیں بلکہ آپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ کہتے یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے قتل کروائے؟ انہوں نے کہا اگر میرے بات پر یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ ذرا خط کھول کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ محمد بن ابی بکر نے جب خط کھولا اور اس میں پڑھا تو یہی لکھا ہوا تھا اذا جاءکم محمد بن ابی بکر فقتلوا، کہ جب تمہارے پاس محمد بن ابی بکر آ جائے تو اس کو قتل کر دینا۔ اللہ گواہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات سے وہ بری الذمہ ہے، اسے کچھ بھی پتا نہیں، انہوں نے اس بات کو نہیں لکھا، انہوں نے ترمیم کر دیا۔ اور حضرت محمد بن ابی بکر بھی بے گناہ، انہیں بھی کچھ پتا نہیں کہ یہ سازش سے چال چل رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کیا سوچ کر کے جا رہے تھے اور کیا سے کیا ہو گیا، خلیفہ وقت ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں کر سکتا ہے، ہمیں قتل کیسے کروا سکتا ہے۔ اور پھر سازشوں نے چال چلی، وہاں سے واپس لوٹا اور پھر مدینے کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، پروٹیسٹ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو چاروں طرف سے محاصرہ کر دیا۔ انہیں نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے، انہی کے لیے پانی بند ہے۔
اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر کار ان شاسسیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے آ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ سازشی ٹولہ، یہودی جماعت آج بھی مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں۔ اسی زمانے سے آج بھی وہ ایسے چالیں چلتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ وہ یہودی جماعت، منافقین کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا اور پھر قبیلہ بنی مصطلق میں پہنچا۔ جب یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے تیر چلانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے ان کے جواب میں تیر چلانے، اس کے جواب میں بھی تیر چلانے شروع کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہیں بلکہ ایک بارگی حملہ کر۔ پھر صحابہ کرام نے ایک بارگی حملہ کیا، اس پر کود پڑے، اس کا تاب نہ لا سکا، اس کے قدم اکھڑ گئے اور سارے کے سارے تر ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت سے نوازا۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں اور 200 گھر، مرد و عورتیں، مال غنیمت میں ہاتھ آیا۔ مردوں کو غلام بنا لیا گیا، عورتوں کو باندھ دیا اور لونڈیاں بنا دی اور مال غنیمت تقسیم ہونے لگی۔ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں ایک لڑکی آئی جو سردار کی بیٹی تھی جن کا نام جویریہ ہے۔ وہ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا باپ سردار ہے، میں قائد اور لیڈر کی بیٹی ہوں، مجھ سے یہ غلامی، یہ باندھی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ ایسا کرو کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، میں اس کے بدلے میں آپ کو مال و زر دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتی ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں تو آزاد کر دوں گا، لیکن تم مال کہاں سے لاؤ گی؟ تم تو خود قیدی بنی پڑی ہے، تم تو خود تمہیں باندھی اور لونڈی قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے پاک پیغمبر، ہم ایک آزاد اور شریف خاندان کی لڑکی ہیں اور ہمارے باپ سردار ہیں، ہم قائد اور لیڈر کی بیٹی ہیں، ہم سے یہ غلامی برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا کرے کہ آپ میری مدد کریں، آپ مجھے مال دیں تاکہ میں اپنے آپ کو مال دے کر کے آزاد کرا سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک پیشکش تمہارے لیے میرے پاس ہے کہ میں تمہیں مال دے کر کے، خرید کر کے، تمہیں آزاد کر کے اگر میں تجھ سے نکاح کر لوں تو کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ وہ لڑکی فوراً مان گئی کہ ہم اس بات پر راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مال دے کر کے اس سے خریدا اور پھر اس سے آزاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت جویریہ کا نام ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی وجہ سے اس سے امہات المؤمنین کا شرف مل گیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر اس قبیلے کے لڑکی سے شادی کر لی ہے تو صحابہ کرام نے اعلان کر دیا کہ ہم اس قبیلے کے مردوں عورتوں کو ہم غلام اور باندھی نہیں بنا سکتے ہیں، ہم سب کے سب کو آزاد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو غلام اور باندھی نہیں بنائیں گے۔ جس خاندان سے، جس قبیلے سے ہمارے پاک پیغمبر رشتہ کر لے، شادی کر لے۔ اور سب نے اپنے اپنے حصے میں آئے ہوئے غلام اور باندھی سب کو آزاد کر دیا۔ 2-3 دن تک وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور اس کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اور اس سفر میں یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھی، واپس آنے لگے اور مدینہ پہنچنے سے کچھ پہلے ہی ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ صبح سے پہلے تھوڑی اندھیری تھی، صبح ہونے سے پہلے ہی مدینہ میں پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قصابے سے باہر نکلتی ہے اور قضاء حاجت کے لیے تھوڑا دور چلی جاتی ہے۔ قضاء حاجت کے بعد جب واپس لوٹی تو اس کا ہار گم ہو جاتا ہے۔ وہ ہار جو پہنی ہوئی تھی وہ کسی اور سے مانگ کر کے لائی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ہار ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، اپنا ہار تلاش کرنے میں لگ جاتی ہے، اور ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قصابے کو اٹھایا جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھا کرتی تھی۔ اس قصابے کو اٹھایا، اونٹ پر لاد دیا، انہیں پتہ بھی نہیں کہ اندر کوئی ہے بھی یا نہیں، اونٹ پر باندھا اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قضاء حاجت سے وہاں سے واپس لوٹی تو دیکھتی کہ قافلہ کوئی نہیں، سب کے سب جا چکے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ ادھر ادھر جانے سے بہتر ہے کہ اسی جگہ پر میں رہوں، کیونکہ جب اس کے میرے نہ ہونے کا علم ہوگا، جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں قصابے پر ہے ہی نہیں ہوں، تو لوگ مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں پر آئیں گے۔ اور پھر اما صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اوڑھ کر کے اسی جگہ پر لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی۔ اور عرب والوں کا یہ دستور تھا کہ جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا تو ایک شخص کو اپنے پیچھے چھوڑ کر کے چلا جاتا کہ آپ کچھ دیر کے بعد وہاں کا جائزہ لے کر کے اچھی طرح سے دیکھ بھال کر کے کسی کا کوئی سامان کوئی چیز چھوٹ تو نہ گئی ہو، اگر چھوٹ گئی ہو تو اس کو لے کر کے پھر وہ اس قافلہ پر جا کے اس کو دیتے۔ اور اس سفر کے آخر میں جو صحابی تھے وہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جب اس جگہ پر پہنچے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں اور زبان سے اچانک یہ جملہ جاری ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پھر حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کو بٹھایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سوار ہوئی اور خود اونٹ کے لگام پکڑ کر کے پیدل چل دیے اور تیزی کے ساتھ چلتے گئے، اور دوپہر کے وقت کڑاکے کے دھوپ میں اس قافلہ کو پا لیا۔ اور اس قافلے میں کون موجود تھا؟ یہودی بھی شریک تھا۔ وہ بھلا کہاں خاموش بیٹھ سکتا تھا؟ وہ منافقین یہ تو اسی توہ میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی موقع ملے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، مسلمانوں کو پریشان کیا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صفوان رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے ہٹ کر پیچھے سے آ رہے ہیں، ضرور کچھ ساز ہوگا، کچھ ساز باز۔ اللہ کی قسم یہ بات کہتے ہیں زبان کانپنے لگ جاتی ہے، لیکن ان منافقین کے زبان پہ ذرا بھی جنبش نہیں آیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگا، اور پھر جب وہاں سے مدینہ جاتے ہیں تو سارے مدینے میں یہی چرچا ہوتا ہے، پورے مدینہ میں اس بات کو منافقین نے پھیلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہے، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ بھی پتہ نہیں، وہ کچھ نہیں جان رہی کہ مدینہ میں یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن پورے مدینہ میں یہ چرچا چل رہا ہے، سب کے زبان پر یہ باتیں چل رہی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی خبر نہیں۔ ایک دن رات کے وقت میں ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
قضاء حاجت کے لیے جاتی ہے، مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر پر ٹھوکر لگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مصطح کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک و برباد کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مصطح تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اماں عائشہ آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ پورے مدینہ میں یہ باتیں چل رہی ہے اور اس سازش میں ہمارا بیٹا بھی شامل ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا بھی اس میں ملوث ہو گیا ہے۔ اور پھر پورا واقعہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتاتے ہیں۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً گھر واپس آتی ہے، آ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کہ اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ عائشہ، تمہیں اجازت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مائکے آ گئی، کیا دیکھتے کہ ماں ایک طرف رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہتی ہے ماں یہ کیا سن رہی ہوں؟ ان کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹی تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ 1 مہینہ ہونے کو چلا ہے، یہ ساری باتیں مدینے میں چل رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پریشان ہے، صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں، ان منافقین نے مجھے بہت تکلیف پہنچایا ہے، بہت دکھ دیا ہے، تم ہمیں مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام اپنے اپنے رائے دے رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ام عائشہ سے نکاح کس نے کرایا ہے؟ آپ کے لیے ام عائشہ کو تجویز کس نے کرایا، تجویز کس نے کی؟ کہا کہ اللہ نے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بدن مبارک پر کبھی کوئی گندی مکھی بھی بیٹھتی ہے؟ کہا کہ کبھی نہیں۔ کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جس رب نے آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھنے سے روک دیا، جس رب نے ام عائشہ کو آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، وہ رب آپ کے لیے بد کردار عورت کبھی منتخب نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے ہیں اور پھر ان سے باتیں کرتے ہیں۔ کہا کہ عائشہ اگر تم سے لغزشیں ہو گئی، خطا ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاک دامنی پر کوئی وحی نازل کر دے گا، صبر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے اٹھنے والے تھے کہ وحی نازل ہو گئی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات۔ کہ اللہ کے پاک پیغمبر، بد کردار عورتیں بد کردار مرد کے لیے ہے، اور بد کردار اور طیب اور بد کردار مرد بد کردار عورتوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مرد کے لیے ہے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورت کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی ایک آیت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات پر، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 2 رکوع قرآن کی آیت نازل کر دی۔ 2 رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاک دامنی پر قرآن کی آیت نازل کیا۔ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔